بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ایک ایسی ناگن کی ہے جو آئی تو تھی انسانوں سے بدلہ لینے، لیکن ایک لڑکے کی موت نے اسے زندگی کے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ نہ وہ جی سکتی تھی اور نہ ہی وہ مر سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا ہوا؟ کیوں وہ انسانوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور کیوں وہ اپنے لیے موت مانگتی تھی مگر اسے موت نہیں آئی؟ اس کہانی کو مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک لڑکی کی جو ہر رات ٹھیک 12 بجے اپنے گھر سے غائب ہو جاتی تھی، دروازے بند، کھڑکیاں بند، پھر بھی کوئی اسے روک نہیں پاتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بستر پر ملتی جیسے کبھی کہیں گئی ہی نہ ہو۔ گھر والے پریشان تھے، پڑوسی سہمے ہوئے تھے، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر ہر رات اس کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تھا۔ نیلم ایک عام سی گھریلو نوکرانی تھی، مگر اس کی خوبصورتی نے محلے میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رکھی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اور چمکتی ہوئی آنکھیں کسی کو بھی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کی معصوم مسکان میں ایک عجیب سا جادو تھا جو محلے کے مردوں کو بے چین کر دیتا اور عورتوں کو جلن میں ڈال دیتا۔ محلے میں ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ لڑکی رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ دن بھر گھروں میں کام کرنے والی نیلم جو شام کو تھکی ہاری گھر واپس لوٹتی تھی، رات ہوتے ہی نظر ہو جاتی۔ کسی نے اسے بازار میں نہیں دیکھا، نہ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہوئے، مگر ہر رات وہ کہیں نہ کہیں جاتی ضرور تھی۔ محلے کے لڑکے اس کے حسن کے دیوانے تھے، روزمرہ کے کام کاج کے بہانے اسے تاکا کرتے، مگر نیلم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، ایک ایسی سنجیدگی جو دلوں میں سوال پیدا کر دیتی تھی۔ عورتوں کو اس کی خاموشی سے چڑ تھی، وہ اسے کسی چالاک شکاری سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہر جگہ اس کے خلاف باتیں کرتی، چغلی کرتی، مگر نیلم کسی کی بات کا جواب نہ دیتی، بس ایک رسوائی مسکان کے ساتھ خاموش رہتی۔ یہ رات بھی ایک عام رات جیسی تھی، مگر عامر کے دل میں ایک شک جنم لے چکا تھا۔ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ نیلم رات کے سمے کچھ الگ کرتی ہے۔ ایک رات جب چاندنی پھیلی ہوئی تھی، عامر نے نیلم کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر آنکھوں میں جاننے کی چاہت زیادہ تھی۔ نیلم تیز قدموں کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کی چال میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے وہ کسی خاص جگہ کی طرف جا رہی ہو۔ عامر پیڑوں کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات پر حیرانی تھی کہ نیلم نے گھر سے نکلتے ہی ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے اسے پتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا محل تھا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ محلے کے لوگ اس جگہ کو بھوتیا سمجھتے تھے، مگر نیلم بے خوف ہو کر اس محل میں داخل ہو گئی۔ عامر کا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت جٹا کر قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچا، اسے اندر سے ایک عجیب سی خرگوشوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے کی دراز سے جھانکا تو اس کا دل دہل گیا۔ نیلم کے جسم پر ایک ہلکی نیلی روشنی لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں کسی ناگن کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ عامر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے یا کوئی سپنا۔ نیلم کا شریر دھیرے دھیرے ایک ناگن کا روپ لے رہا تھا۔ اس کی چمڑی چمک رہی تھی اور اس کا جسم لہروں کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عامر نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ نیلم نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جس میں محبت بھی تھی اور نفرت بھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نیلم کی آواز میں ایک گونج تھی جو دل کو دہلا رہی تھی۔ عامر نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، تم کیا ہو؟ نیلم نے گہری سانس لی اور بولی، میں وہ ہوں جسے تم انسانوں نے دھوکہ دیا، جس کے پیار کو تم نے ٹھکرا دیا۔ اب میں تم سب سے اپنا بدلہ لینے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا، ایک ایسا درد جو صدیوں پرانا محسوس ہو رہا تھا۔ عامر نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر نیلم کی آنکھوں نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی طاقت تھی جو انسان کو ہنگو بنا دیتی تھی۔ نیلم نے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ عامر کا جسم پسینے سے تر تھا،
اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی مگر اس کی نگاہیں نیلم پر جمی تھی۔ اچانک نیلم رکی اور عامر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تو بس اپنا حق لینے آئی ہوں۔ تم مردوں نے ہمیشہ عورتوں کو کمزور سمجھا مگر میں تمہیں دکھا دوں گی کمزوری کیا ہوتی ہے۔ عامر نے آنکھیں بند کر لی مگر نیلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے قریب رکی پھر واپس محل کے اندر چلی گئی۔ عامر نے گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی عامر محل سے دور ہوا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیلم کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں اب بھی چمک رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ نیلم کی اس کہانی میں نیا موڑ اس سمے آیا جب محلے کا ایک لڑکا جسے نیلم کی خوبصورتی کا جنون تھا ایک صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کی لاش گلی کے ایک کونے میں ملی جہاں خاموشی ایک عجیب سی دہشت میں بدل رہی تھی۔ محلے والوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے شریر پر گہرے زخموں کے نشان تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان زخموں میں سانپ کے ڈسنے کے نشان تھے۔ آنکھیں کھلی اور ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ بھیانک تھی۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گلی کے ہر دروازے کے پیچھے سرگوشیوں کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ کوئی کہتا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یقین تھا کہ یہ کوئی عام گھٹنا نہیں۔ افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ کچھ کا ماننا تھا کہ نیلم میں کوئی خاص شکتی ہے، کچھ کہتے کہ یہ کسی بری آتما یا جن کا کام ہے۔ عجیب و غریب کہانیاں بننے لگی اور نیلم کا ذکر ہر چرچا کے انت میں آ جاتا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے ہی اس سے جلتی تھی اب کھل کر اس کے خلاف باتیں بنانے لگی۔ کوئی اسے بدچلن کہتا تو کوئی منحوس۔ نیلم جنازے میں شامل تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور غم کی ملی جلی بھاونا تھی جو سب کو حیران کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ جنازے کے پیچھے چل رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی بے چینی یا ڈر نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے جذباتوں کو اتنی خوبصورتی سے قابو میں رکھے ہوئے تھی کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک اور گھٹنا گھٹی۔ محلے کا ایک اور لڑکا جو نیلم کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اسے رات کے سمے نیلم کے ساتھ دیکھا گیا۔ گلی کے موڑ پر دونوں کو دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا لیکن پھر وہ اچانک گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگلی صبح وہ لڑکا بھی غائب تھا، نہ کوئی سراغ نہ کوئی خبر۔ یہ گھٹنا محلے میں سنسنی پھیلانے کے لیے کافی تھی۔ پھر ایک عورت سامنے آئی جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے نیلم کو اپنی آنکھوں سے ناگن میں بدلتے دیکھا ہے۔ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں جو ڈر تھا وہ سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہر کسی کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ محض ایک وہم نہیں تھا۔ لوگ ہنستے مذاق اڑاتے لیکن اندر ہی اندر سب کے دل میں ایک انجانا سا ڈر گھر کرنے لگا تھا۔ نیلم کے چہرے پر اب بھی وہی مسکان تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کوئی ایسا راز تھا جو صرف رات کے اندھیرے کو پتا تھا۔ محلے کی گلی جو دن میں شور و گل سے بھری رہتی تھی رات کے سناٹے میں ایک الگ ہی کہانی سناتی تھی۔ یہ کہانی اب صرف سرگوشیوں میں نہیں رہی بلکہ ایک بھیانک روپ میں ہر دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ محلے میں ایک نیا چہرہ آیا تھا، ایک عالم دین جو دور دراز علاقوں میں جن اور رسمائی گھٹناؤں کو حل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ لوگ اسے عزت اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھتے تھے اور جب نیلم کے ارد گرد گھومتی ہوئی باتیں اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اسے ایک عام گھٹنا نہیں سمجھا۔ اس نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور اپنی جانچ پڑتال شروع کی۔ خاموشی سے محلے کے ہر گھر کے دروازے پر جا کر سوال کرتا، لوگوں کی باتیں سنتا اور ان کے رویے کو پرکھتا لیکن جب بھی نیلم کا ذکر آتا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھا جاتی۔ دھیرے دھیرے ایک پرانی کہانی سامنے آنے لگی۔ ایک بوڑھی عورت جو برسوں سے خاموش تھی اس نے ایک رات روتے ہوئے بتایا کہ نیلم کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ ایک ناگن ہے جو صدیوں پہلے ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جہاں کے ناگ انسانوں کی بے رحمی کا شکار ہوئے تھے۔ گاؤں کے ظالم مردوں نے اس کے قبیلے کے ناگ کو بے رحمی سے مار ڈالا تھا
اور اس کا بدلہ لینے کے لیے نیلم نے انسانی روپ دھارن کیا تھا۔ وہ یہاں ایک عام گھریلو نوکرانی کے روپ میں رہ رہی تھی تاکہ ایک ایک کر کے ان سب کو مار سکے جن کے پوروجوں نے اس کے قبیلے پر اتیاچار کیا تھا۔ یہ راز جان کر محلے میں ایک عجیب سی وحشت پھیل گئی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال نے جگہ بنا لی کہ کون اگلا ہوگا۔ دن کے اجالے میں نیلم ایک معصوم اور غریب گھریلو نوکرانی نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور عاجزی تھی جو ہر ایک کو بھاتی تھی۔ وہ خاموشی سے گھروں میں کام کرتی، جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی ہے اور ہر حکم پر سر جھکا کر عمل کرتی، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ایک خونخوار ناگن بن جاتی جو مردوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں مار دیتی تھی۔ اس کی دوہری شخصیت نے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ وہی نیلم ہے جو دن میں اتنی معصوم نظر آتی تھی۔ ایک اور رات ایک نیا حادثہ ہوا۔ محلے کا ایک اور لڑکا جو نیلم کے حسن کا دیوانہ تھا اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے آخری بار نیلم کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گلی کی نکڑ تک گیا تھا جہاں نیلم نے مسکرا کر اسے اپنی طرف بلایا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح اس کی لاش ریت کے میدان میں پائی گئی جہاں اس کے جسم پر بھی سانپ کے ڈسنے کے نشان تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے مرنے سے پہلے کچھ ناگہان بیان دیکھا۔ اس واقعہ نے محلے کو پوری طرح خوفزدہ کر دیا۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ رات کو دروازے مکمل بند کیے جانے لگے اور کوئی بھی بلا ضرورت باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عورتیں اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی کہ نیلم سے دور رہے اور مرد جو کبھی اس کی محبت میں گرفتار تھے اب اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، لیکن نیلم کے چہرے پر اب بھی وہی مسکان تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے معلوم تھا کہ اس کے شکار کب اور کہاں آئیں گے۔ عالم دین جو اس معاملے کو حل کرنے آیا تھا اس نے اب اپنی توجہ نیلم پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک عام انسان کا معاملہ نہیں۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، دعائیں پڑھی اور محلے والوں کو صبر و حوصلے کی تلقین کی، لیکن نیلم کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کے الفاظ کو بے اثر بنا رہی تھی۔ وہ جب بھی نیلم کو دیکھتا اسے محسوس ہوتا جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق کے سامنے کھڑا ہے، ایک ایسی مخلوق جو صدیوں کا غصہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی اور اب اس کے راستے میں کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ محلے کے لوگ بے بس تھے، جانتے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہوگا۔ نیلم کی دوہری زندگی دن میں معصوم اور رات میں خونخوار اب ایک کھلی کتاب بن چکی تھی، لیکن اس کتاب کا آخری صفحہ ابھی باقی تھا۔ عالم دین کی مداخلت نے محلے میں ایک نئی ہلچل مچا دی۔ مسجد کے ممبر سے دی جانے والی تنبیہ نے کئی دلوں کو جھنجھوڑ دیا، لیکن انسانی فطرت ہمیشہ سے تجسس اور ہوس کی اسیر رہی ہے۔ چند لوگ اس نصیحت کو سنجیدگی سے لیتے نظر آئے، مگر زیادہ تر کے چہروں پر بے یقینی کی جھلک عیاں تھی۔ کچھ کا ماننا تھا کہ نیلم محض ایک عام لڑکی ہے جسے غلط سمجھا جا رہا ہے، جبکہ بعض کے دلوں میں اس کے لیے خوف کی بجائے مزید تجسس بڑھ رہا تھا۔ نوجوان عامر جو نیلم سے سچی محبت کرتا تھا ان چند لوگوں میں سے تھا جو اس کی حقیقت جاننے کے باوجود اس کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیلم کے لیے ایک ایسا جذبہ تھا جو دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نیلم کو ایک ناگن کے طور پر نہیں بلکہ ایک دکھی روح کے طور پر دیکھتا تھا جو دنیا کے ظلم و ستم سہتے پتھر دل بن چکی تھی۔ نیلم کو سمجھنے کا یہ زاویہ عامر کو دوسروں سے الگ کرتا تھا، اور شاید یہی چیز نیلم کے دل میں بھی ایک ہلچل مچا رہی تھی، لیکن محبت اور فطرت کا یہ تصادم آسان نہیں تھا۔ نیلم کے دل میں احساسات تو جاگ رہے تھے، مگر اس کے اندر کی ناگن صدیوں کی نفرت کا بوجھ لیے گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے انتقامی آگ کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہر بار جب عامر نیلم کے قریب آتا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہو جاتی، جیسے وہ اپنے دل اور فطرت کے بیچ کسی جنگ میں گرفتار ہو۔ یہ جنگ اپنے عروج پر اس وقت پہنچی جب عالم دین نے ایک پرانے ویران مندر میں ایک محفل کا انعقاد کیا جس کا مقصد نیلم کی حقیقت کو بے نقاب کرنا تھا۔ عامر کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ مندر کی خاموش فضا میں ہر قدم کی آواز گونج رہی تھی۔ نیلم نے وہاں پہنچ کر جب عامر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تیرنے لگی۔ یہ آنسو شاید پہلی بار تھے جو اس کی آنکھوں سے بہنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ نیلم کی آنکھوں کی نمی اچانک غائب ہو گئی۔
اس کے وجود میں ایک زلزلہ سا برپا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی خونخوار چمک لوٹ آئی جو اس کے انتقام کی عکاسی تھی۔ آمن نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی تبدیلی کو محسوس کر لیا، لیکن اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ میں ہے جس میں جیتنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے دل نے اسے روکا نہیں۔ عالم دل نے نیلم کو روکنے کی کوشش کی، اسے اس کے وجود کی خوبصورتی کی یاد دلائی، لیکن ناگن کی فطرت اب قابو سے باہر تھی۔ وہ ہر اس انسان کو ختم کرنا چاہتی تھی جو اس کے ماضی کے زخموں کا ذمہ دار تھا۔ آمن نے اپنی محبت کا واسطہ دیا، مگر نیلم کی آنکھیں اب کسی محبت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک لمحہ آیا جب آمن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نیلم کی آنکھوں میں ایک بار پھر ہچکچاہٹ نے جنم لیا، لیکن یہ ہچکچاہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ناگن کی فطرت نے محبت کو ایک بار پھر شکست دے دی۔ اس کے وجود میں صدیوں کی نفرت کا سر بھر چکا تھا جو ایک لمحے میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عامر کی موت کے بعد نیلم کے آنسوؤں کی بارش ہوئی، جو شاید اس بات کا اعلان تھا کہ محبت کبھی مرتی نہیں۔ شاید نیلم کے دل کی گہرائیوں میں کوئی ایسا درد تھا جو اب تک اسے جینے نہیں دے رہا تھا، اور یہی درد اسے بار بار انتقام لینے پر مجبور کرتا تھا۔ نیلم کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف انتقام کی صدیوں پرانی آگ تھی جو اس کی رگوں میں سرسراتی ہوئی خون کو ابلنے پر مجبور کر رہی تھی، اور دوسری طرف محبت کی بھر نرم گرمی جو ایک انسان کی قربانی نے اس کے دل میں روشن کر دی تھی۔ آج پہلی بار خود کو ایک بد نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں غم سے زیادہ ندامت کا عنصر تھا۔ وہ مندر کی ان شکستہ دیواروں کے بیچ کھڑی تھی جہاں اس کا دل پہلی بار ہار گیا تھا۔ نوجوان کی سانسیں ابھی تھم چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جیسے وہ مر کر بھی جیت گیا ہو۔ نیلم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر دیکھا تو اس کے چہرے میں ایسا دکھا جو ایک ایسے شخص کا تھا جس نے نیلم کو ایک انسان سمجھا، ایک دل والا وجود جو محبت کرنا جانتا تھا۔ یہ لمحہ نیلم کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جو خود کو ہمیشہ سے ناقابل شکست سمجھتی تھی، آج محبت کی طاقت کے سامنے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا قبیلہ اسے پکار رہا تھا، اس کے بزرگوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، آ جاؤ، تم انسان نہیں ہو، تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن نیلم کے قدم زمین پر جمنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس نوجوان کی قبر پر تھی جہاں اس کے آنسوؤں نے مٹی کو بھی نم کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک انسان سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سانسوں میں جو سرسراتی آواز تھی وہ اب صرف ایک شوق محبت میں بدل چکی تھی۔ محلے والے اب نیلم کو ایک آفت کی بجائے ایک بد نصیب روح سمجھنے لگے تھے۔ لوگ جو کبھی اس کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے تھے اب اس کی داستان کو ہمدردی سے سنتے تھے۔ عورتیں جو کبھی اس کے خلاف باتیں کرتی تھی اب اس کی کہانی سن کر آنسو بہاتی تھی۔ ایک قربانی نے نیلم کو ایک نئی پہچان دی تھی۔ نیلم نے مندر کی دیواروں کو آخری بار دیکھا اور گہری سانس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ تارے آج کچھ زیادہ چمکدار لگ رہے تھے، جیسے آسمان بھی اس کی کہانی کو سن رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی، لیکن اس کا دل روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ صبح جب محلے والے نوجوان کی قبر پر گئے تو وہاں کے تازہ نشان موجود تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نیلم اب بھی زندہ تھی، لیکن اب وہ انتقام کی نہیں محبت کی علامت تھی۔ اس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ محبت نے بالآخر انتقام پر فتح حاصل کر لی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔